السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے امام مہدی کے بارے میں۔ تو امام مہدی جو ہیں، مہدی ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے، اور نام ہوگا ان کا محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور ہو کر رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا حلیہ کیسا ہوگا؟ حلیہ جناب ان کی ناک جو ہے کھڑی اور پتلی ہوگی، پیشانی ان کی جو ہے وہ بہت روشن اور نورانی ہوگی، اور دائیں رخسار پر ان کے تل ہوگا، اور وہ جیسے عرب کے لوگ ہوتے ہیں عربیوں جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا بہت پریشان ہوگی، ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا، ظلم و ستم ہوگا، وقت میں بالکل برکت نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وقت میں کبھی کبھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ ڈھیر سارے کام کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لو ابھی تو اتنا سارا وقت پڑا ہے بھائی، اور میرے تو سارے کام ختم بھی ہو گئے۔ اور جب برکت نہیں رہتی پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کام ختم ہی نہیں ہوتے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دن گزر جاتا ہے اور آپ کے سارے کام رہتے ہوتے ہیں۔ تو وقت جو ہے قیامت کے قریب وقت سے برکت اٹھ جائے گی، یعنی کہ ایک سال جو ہے وہ ایک مہینے جیسا لگے گا، اور ایک مہینہ جو ہے وہ ایک ہفتے جتنا جلدی گزر جائے گا، اور ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک دن جیسا۔ تو وقت میں برکت نہیں رہے گی اور لوگ بہت پریشان ہوں گے، ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا، اور جتنے مسلمان ہوں گے وہ سب مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہوں گے، کیونکہ صرف مکہ اور مدینہ ہی بچے گا جہاں پہ اسلام موجود ہوگا۔ جی، تو ایسے میں جب لوگ بہت پریشان ہوں گے تو خانہ کعبہ ہوگی وہ جگہ، لوگ طواف کر رہے ہوں گے، ایسے میں لوگ وہاں آپ کو پہچانیں گے اور پھر آپ سے کہیں گے کہ امام مہدی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بیعت لیں۔ ایسے میں غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ وہاں سے لے کے پہلے تو استنبول فتح کریں گے، یہ جس کو قسطنطنیہ کہتے تھے پہلے، اب ہم اس کو استنبول کہتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے وہ کافروں کے قبضے میں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے قبضے میں چلا گیا ہوگا۔ اب جو ہے یہ پہلے تو اس کو آزاد کرائیں گے، پھر یہ شام کی طرف جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ، وہاں ان کی دجال سے جنگ ہوگی، کیونکہ جس وقت یہ شام پہنچیں گے اس وقت دجال کا جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اب امام مہدی کی قیادت میں مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ اب ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو جگہ سے جو ہے ان کی مدد بھیجیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور جتنے بھی حالات خراب ہوں وہ ڈرتا نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے مدد بھیجتے ہیں۔ تو جناب ان کی مدد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مدد بالکل آخری مرحلے پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور مسیح ابن مریم آئیں گے، اور جس وقت وہ آئیں گے تو صبح فجر کا وقت ہوگا، نماز جو ہے اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اور جماعت جو ہے وہ بالکل کھڑے ہونے والی ہوگی۔ جب یہ آئیں گے تو یہ جناب جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ جو ہے یہ صبح ان کا نزول ہوگا، اور امام مہدی کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آئیے آپ امامت کرائیں، تو یہ کہیں گے نہیں، میں تمہاری امامت میں نماز پڑھوں گا۔ مطلب یہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ہی پیروکار ہیں، اور وہ حضرت امام مہدی جو ہے ان کی امامت میں فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد یہ سب لوگ مل کے جو ہے وہ شام کی طرف چلیں گے۔ ایسے میں جناب ایک اور خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے، پاکستان کا جو مالاکنڈ بھی ہے نا یہ، اور افغانستان کا تقریباً 2/3 یا 2/3 کہہ لیں، 2/3 حصہ، اور ایران کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ لشکر نکلیں گے جو کہ دجال سے لڑیں گے۔ یہ جو لڑ رہے ہوں گے آلریڈی مسلمان، ان کی مدد کو جائیں گے۔ اچھا، حدیث میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ خراسان کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں خراسان کسے کہتے ہیں تو وہ پاکستان کا کچھ حصہ، کافی سارا افغانستان، اور کچھ ایران کا حصہ اس خراسان میں شامل تھا۔
تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس وقت نہیں بھی زندہ ہوں گے، میں اگر اس وقت نہیں زندہ ہوں گی تو میری اولاد ورنہ ان کی اولاد، تو میں ہمیشہ یہی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ورنہ میری اولاد کو یا اس کی اولاد کو اس لشکر کا حصہ ضرور بنائیے گا۔ تو بیٹا آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے بھی جب میں بیٹا کہتی ہوں اور السلام علیکم بچوں کہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ میں بالکل 2 4 6 8 10 سال کے بچوں سے بات کر رہی ہوں۔ تو ایک ماں جو ہوتی ہے نا اس کے لیے بچہ بچہ ہی رہتا ہے، چاہے وہ 30 کا ہو جائے چاہے وہ 40 50 کا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب جو ہیں میرے لیے بچے ہی ہیں، چاہے آپ 30 سال کے بھی ہیں۔ تو بیٹا جی آپ سب یہ دعا جو ہے وہ ضرور مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہر کام میں برکت ڈالے، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے سبلنگس کا، بہن بھائیوں کا، ماما پاپا کا خیال رکھیں اور دل لگا کے پڑھیں، اور اگر آپ کسی جاب پہ ہیں تو خوب محنت سے ایمانداری سے اپنی جاب کریں اور آخری وقت کی تیاری کریں، یعنی کہ اپنے اسلام کو مضبوط کریں، آگے دجال بھی آنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دجال کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، اور آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔